بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آیت نمبر 82۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لَتَجِدَنَّ یقیناً تو پائے گا لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے کن کو پائے گا؟ الیہود والذین اشرکوا، وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ کہ جو مشرک۔ آپ دیکھیے یہودیوں کی بدبختی دیکھیے، رسول اللہ کے انتظار میں تھے، میں بار بار کہتا ہوں یہ قوم رسول اللہ کا انتظار، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں کس کیٹیگری میں، کس گروپ میں اللہ شامل کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ یعنی جس طرح وہ دشمن ہے اس رسول کے اور مومنوں کے، اسی طرح یہ یہودی بھی اس رسول کے اور مومنوں کے دشمن۔ عبرتناک۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، اور مودت کے اعتبار سے اقرب کہتے ہیں قریب تر، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے آس پاس، ان میں سے اے رسول کیا کہا جا رہا ہے؟ دشمنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ مشرک اور یہودی یہ آپ کے مومنوں کے شدید ترین دشمن ہیں اس پورے معاشرے، اور اس پورے معاشرے میں جن کے دلوں میں جو مودت کے اعتبار سے قریب ہیں مومنوں کے، وہ کچھ مسیحی ہیں جن کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ مسیحیوں میں سے کچھ لوگ جو ہے، البتہ وہ مسیحی نہیں، اللہ نے یہاں لفظ یوز کیا وہی جو میں نے عرض کیا تھا، نصارہ، جو بعد میں یہ انہوں نے جو لوگ خراب ہوئے، غلوف کا شکار ہوئے، انہی کی ہو گئی، اور وہ توحید والے کم ہی رہ گئے، وہ اپنے آپ کو نصارہ ہی کہتے تھے۔ انہوں نے نصارہ کو حقارت سے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہم تو مسیح۔ توجہ کیجیے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، اور آپ یقیناً پائیں گے مودت کے اعتبار سے قریب ترین، باقی لوگوں میں سے قریب ترین مومنوں کے کون ہوں گے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں کو آپ پائیں گے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جا کے مسیحیوں سے کہیں حضرت عیسیٰ، وہ قبول نہیں کرے گا، پتہ نہیں کون ہے عیسیٰ، نفرت کرتے ہیں عیسیٰ کے نام سے، کیوں؟ چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ مسیح کہتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ کو لائک نہیں کریں گے، کہیں گے اب مسیح ہے، نصارہ کیا؟ میں نے خود ایک کلپ دیکھا تھا، ایک ہمارے خطیب نے ایک بونگی ماری تھی تو بائبل کے اندر سے اپنے پاس سے گھڑ کے بائبل کی بات اپنے اس میں پڑھی، وہ پہنچ گئی، کسی نے کسی پادری تک پہنچا دی، اس پادری نے اس کو رپلائی کیا، اور ایک تو یہ کہا کہ یہ کون سی تورات آپ سے کون سی انجیل میں سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سامنے تو نعرے لگا لیے لوگوں نے، کو تو پتہ نہیں تھا بائبل میں کیا لکھا، تو کون سی بائبل سے پڑھا ہے؟ اور وہاں پہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ کو تو عیسیٰ نہیں، وہ آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے، وہ تو یسوع مسیح ہے اور فلان ہے، کیونکہ عیسیٰ کا لفظ بھی ان کو پسند نہیں، کہتے عیسیٰ کوئی اور ہم جانتے نہیں، ہمارا نبی تو عیسیٰ تھا ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی نفرت کا اس اعتبار سے اظہار کرتے۔ البتہ یاد رکھیے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، قرآن کی باتیں بھولنی چاہیے، لیسوا سواء، یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے انسان کی نیکی، اچھائی، وہ کسی بھی جگہ میں ہے، کسی بھی گروہ میں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، وہ حق کو تسلیم بھی جلدی کرتے ہیں۔ جو مذہب کا جھنڈا اٹھا کے اور تعصب اور لڑائیاں اور نفرتوں والے ہوتے ہیں، اور پوچھو تو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پوچھو قرآن تم نے بھی پڑھا ہوا ہے، جو مجھے دے رہے ہو پڑھنے کے لیے، تو کہے گا نہیں میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا،
اس قسم کی تعداد ہمیشہ اکثریت میں ہوتی ہے. اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں آپ انہیں قریب ترین پائیں گے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین. قسیس کہتے ہیں حقیقی عالم کو، جس کے پاس علم ہو حقیقت کا. یہ اس لیے محبت کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہے کہ ان میں قسیسین ہیں، حقیقی علم رکھنے والے ہیں. وَرُهْبَانًا، اور خدا سے ڈرنے والے. ٹھیک ہے، ایک رہبانیت ہے جو انہوں نے خود سے وہ بنا لی تھی، ایک رہبان. اصل میں رہبہ خوف کو کہتے ہیں عربی زبان میں، رہبان یعنی اللہ سے ڈرنے والے. بس ایک علم، ایک تقوی. خصوصیات وہی ہے جو ایمان کی طرف لے کر آئے گی، رسول اللہ کے بارے میں ان کو نرم کرے گی. جس میں جہالت ہوگی اور اوپر سے تقوی بھی نہیں ہوگا، وہ پھر تباہی پھیرے گا. یہ اس لیے کیونکہ ان میں سے عالم، اور انہوں نے ترجمہ کیا درویش صفت. ٹھیک ہے نا، رہبان یعنی جو دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان میں اکڑ نہیں ہے. اللہ العلی العظیم.